الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور رمضان بھی قریب آ رہا ہے، تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سال کے رمضان کو بھی دیکھنے کا موقع دے۔ تو آج ابھی میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میرا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں، تو اب دیکھا جائے تو اسلام کیوں پسندیدہ ہے، اس کے اوپر غور کیا جائے تو دین اسلام فطرت کے مطابق ہے، یعنی انسان کی فطرت جو ہے اس کے مطابق دین اسلام ہے۔ اسلام انسان کی روح سے تعلق رکھتا ہے، انسان کی روح اس کو ایکسیپٹ آسانی کے ساتھ کر سکتی ہے۔ یہ اس انسان کے لیے اسلام بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو اس کے لیے کچھ دلائل بھی ہیں۔ اسلام ہی پسندیدہ کیوں؟ دوسرے مذاہب بہت سارے ہیں، وہ کیوں نہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہی پسندیدہ ہے، اسلام ہی اچھا ہے دوسرے مذاہب کے مقابلے میں، تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کسی ایک کے نام پر نہیں ہے۔ مثلا یہودی ہے تو ایک قبیلے کے نام پر ہے، جو بھی وہ قوم مانتی ہے وہ یہود ایک قبیلے کا نام ہے، اس کے نام پر وہ قوم، وہ مذہب ہے۔ عیسائیت دیکھا جائے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہے، بدھ مذہب دیکھا جائے تو گوتم بدھ کے نام پر ہے۔ اس طرح ہر مذہب کسی نہ کسی چیز کے اوپر رکھا ہوا ہے، تو لیکن اسلام ایسی چیز ہے کہ وہ کسی ایک کے نام پر نہیں رکھا گیا۔ اب اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے حوالے کر دینا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے اعمال کرنے کا حکم دیا تو ہم اس کا اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے بارش کا ہو، اس کے اندر ہمیں حکم دیتا ہے کہ روزہ رکھو، تو ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم روزہ رکھنے کے لیے تیار۔ تو اس طرح ہر اعمال کے اندر ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے آگے، تو اسی کا نام اسلام ہے۔ تو یہ کہ ہے کہ اسلام کسی ایک کے نام پر نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جو بھی آسمانی کتابیں ہیں، جو بھی ہر ایک کے کوئی نہ کوئی کتاب ہے، تو وہ کسی دوسرے انسان کی لکھی ہوئی ہے، یا آسمانی کتاب ہے تو اس کے اندر رد و بدل کی گئی ہے۔ مثلا تورات کو لے لیجئے، زبور کے اندر دیکھیں تو زبور داؤد علیہ السلام کے جانے کے 100 سال بعد لکھی گئی، اور اسی طرح تورات کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، اور تورات کے اندر اس کے الگ الگ تراجم ہیں۔ اصل جو کتاب ہے وہ ختم ہی ہو گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 300 یا 500 سال کے بعد وہ کتاب لکھی گئی۔ وہ تورات جو کتاب ہے وہ عبرانی زبان میں ہے، اور جو لکھی گئی وہ دوسرے زبانوں کے اندر لکھی گئی ہے۔ وہ تو فوراً نہیں لکھی گئی، بلکہ 300-400 سال کے بعد لکھی گئی، تو اس کا تمام جو مغز تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔
تو تورات کے آج جو دنیا کے اندر موجود ہے وہ اس کے تراجم موجود ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے یعنی سینہ بسینہ یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ اگر دیکھا جائے سینہ بسینہ کوئی چیز ہے تو 100 سال 200 سال 300 سال کے اندر وہ چوٹی کا ہاتھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ مثلا میں نے کسی کو کہا ایک بات، آج جو ہم نے تقریر کی وہ ہم نے سن لی، جا کر گھر میں جب بات سمجھا رہے ہیں تو ہم اپنے طور پر کچھ بات سمجھانی پڑتی ہے، اپنے طور پر ان کو بولنا پڑتا ہے۔ اب وہ دوسرے کو جب سمجھاتے ہیں تو اپنے طور پر سمجھاتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ تورات سینہ بسینہ آیا ہے، تو اس طرح یہ 100% کریکٹ ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات پہنچانے کے لیے بہت ساری باتوں کو لگانا پڑتا ہے۔ تو جب تورات اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر ایک مذہب قائم ہو رہا ہے، اس کے مذہب کی ایک بنیاد ٹک رہی ہے، تو اس کے اندر کتنی ساری کمیاں ہو جاتی ہے، اور دوسرا تو اس کے اندر تردید ہو گئی ہے۔ تو اس طرح بہت سارے تورات کے اندر بہت ساری رد و بدل کمیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد تورات کے بہت سارے تراجم ہوئے ہیں۔ اس کے اندر ایک کا نام مشنا، دوسرے کا نام حلقہ، تیسرے کا نام ہلگاڑ، اس طرح 3 کتابیں جو ان کے اندر تورات کے جو ہیں ان لوگوں کے اندر زیادہ مشہور ہیں۔ وہ بھی اصل کتاب نہیں بلکہ ترجمہ ہے، وہ ترجمہ بھی صحیح معنی میں صحیح کتاب صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ تو ایک تو تورات کے اعتبار سے، دوسری کتاب انجیل لے لے تو انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد وہ کتاب لکھی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے زندگی کے حالاتوں کو دیکھ کر، ان کے بارے میں معلومات کر کر، ان کے بارے میں جو کتابیں تھیں اس کو لکھی گئی۔ تو اس انجیل کے اندر بھی بہت ساری رد و بدل ہوئی، اور اسی طرح 2 غیر مذہب سے گوتم بدھ وغیرہ کے مذاہب ہیں، ان کے اندر بھی جو کتاب، تو پہلی بات تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، اگر کتاب ہے تو وہ دوسرے انسانوں کے لکھی ہوئی ہے، جس کے اندر شعر و شاعری کو بھی داخل کر دیا گیا، جس کے اندر اس سے پہلے لوگوں کے باتوں کو بھی داخل کر دیا گیا، جو بڑے بڑے لوگوں کے اچھے اقوال، اچھی باتیں جو ہوتی ہیں اس کو بھی داخل کر دیا گیا۔ اس طرح وہ کتاب پیدا ہوئی ہے۔ اور دوسرے رامائن، مہابھارت جتنے بھی ہیں وہ سب انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کوئی دیوی دیوتا کا بنائی ہوئی کتاب بھی یہ نہیں ہے، اس کے اندر تو بولنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح جتنی بھی دیکھا جائے تو جو بھی کتابیں ہیں وہ کتاب دوسروں کی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہماری کتاب ہے قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو بٹھا کر لکھاتے تھے، جب بھی کوئی آیت اترتی تو فوراً اللہ کے نبی پر بٹھا کر لکھاتے تھے، اور بہت سارے کاتب وحی بھی موجود رہتے تھے اللہ کے نبی کے پاس۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر، عثمان، علی، یہ جتنے بھی ہیں بہت بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں، وہ کاتبے بھی وہی بھی کہا جاتا تھا ان کو، اور جو بھی آیت اترتی تھی جو وہاں پر موجود ہوتا تھا اس کے ذریعے اللہ کے نبی لکھاتے تھے کہ آیت اتری ہے، یہ آیت کو لکھ لو، یہ آیت اتری ہے، یہ آیت کو فلاں آیت کے بازو میں لکھ لو، یہ آیت آئی ہے فلاں سورے کے اندر لکھو، فلاں پارے کے اندر لکھو۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کے آیتوں کے ساتھ ساتھ لکھاتے تھے کہ یہ فلاں سورت کے بعد فلاں آیت کے بعد لکھو، فلاں سورت کے اندر یہ آیت کو لکھو۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کر لکھاتے تھے۔ آج بھی بہت سارے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد صحابہ نے اس تمام کو ایک جگہ جمع کیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب آسمانی کتاب نہیں ہے بلکہ ابو بکر نے اس کو جمع کیا ہے۔ کس سے جمع کیا؟ اس کا واقعہ بھی بہت اچھا ہے کہ جنگ یمامہ کے اندر جب صحابہ شہید ہو رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے۔ دیکھیں کہ یمامہ کے اندر صحابہ شہید ہو گئے ہیں، ان میں سے اکثر حافظ قرآن ہیں، اور حافظ قرآن اس طرح اگر رہیں گے، شہید ہوتے چلے جائیں گے تو اللہ کی کتاب محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بات سمجھائی، اس طرح رہے گا تو اللہ کی کتاب ضائع ہو جائے گی، لہٰذا اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا، میں اس کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار آ کر سمجھاتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے۔ اس کے بعد راضی ہونے کے بعد صحابہ کو اعلان کر دیا
کہ جس کسی کے پاس جو بھی آیت لکھی ہو وہ آیت لے کر آئے اور لاتے ہوئے 2 گواہ کو ساتھ لانا ضروری ہے. یہ آیت فلانے ٹائم اتری تھی، فلانے موقع پر اتری تھی، اور یہ 2 میرے گواہ ہیں، یہ میں نے لکھی ہے، اللہ کے نبی کے سامنے یہ آیت میں نے لکھی ہے. اس طرح 1-2 گواہوں کے ساتھ وہ آیتوں کو لایا جاتا اور اس آیت کو لکھ لیا جاتا تھا. اس طرح پورے قرآن کو جمع کیا گیا. اس طرح ایک واقعہ اس کے اندر بھی ہے، بڑا دلچسپ ہے کہ حضرت ابو سب آیتیں لکھی گئی، ایک آیت چھوٹ رہی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں 1 لاکھ صحابہ حافظ قرآن موجود تھے، تمام لوگوں کو پورا قرآن یاد تھا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھاتے تھے. تو اس طرح دیکھا گیا تو پورا قرآن موجود ہے، لیکن ایک آیت چھوٹ رہی تھی صحابہ کے ذہن میں جو تھا، تو کوئی آیت اس کو لے کر نہیں آ رہے تھے. تو بعد میں ایک حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ آئے اور اس کے بعد آنے کے بعد اس آیت کو پیش کیا کہ یہ آیت میں نے لکھی ہے اور میں نے یہ آیت اس فلاں موقع پر یہ آیت اتری، لہٰذا اس کو لکھ لیجیے. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ لائے تو صحابی جو کہ قرآن جمع کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس 2 گواہ کہاں ہیں؟ اس آیت کے لیے پروف 2 گواہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک ہی گواہی دونوں کے برابر کافی ہے. تو وہ کیسے؟ تو اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک یہودی اونٹ بیچ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ بہت پسند آ گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی نے خرید لیا، پیسے دے دیا اور کہا کہ ابھی میں بازار جا کر کچھ سودا وغیرہ خرید کے لاتا ہوں، واپس جاتے جاتے لے کر چلے جاؤں گا. تو اس یہودی وہیں پر کھڑا رہا. تو اس کے بعد جب اللہ کے نبی کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں شرارت سوجی. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی سے انکار کرتا ہوں، یعنی یہ اونٹ میں نے بیچا ہے، اس کا میں انکار کر دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے آ کر کہا کہ میرا اونٹ مجھے دے دو. تو یہودی کہنے لگا کیا پروف؟ میں تمہیں کو بیچا بول کو پروف کیا ہے؟ تمہیں مجھے پیسے دیے بول کو پروف کیا ہے؟ اتنے میں حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ ادھر سے جا رہے تھے. تو انہوں نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی کے پاس جا کر پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو اس پورا واقعہ بتا دیا. تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہودی سے کہا کہ تو نے اس اللہ کے نبی کو یہ اونٹ بیچی ہے، میں گواہی دیتا ہوں. تو اس کے بعد وہ اونٹ اسے یہودی نے اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا. تو وہ یہودی وہاں سے چلا گیا. چلا جانے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو خزیمہ تم نے تو میں اونٹ خریدتے ہوئے نہیں دیکھا، تم کیسے گواہی دے دی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ آسمان کی کتابیں کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے قرآن اتاری ہے تو ہم اس پر ایمان لائے، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں تو ہم آپ پر ایمان لائے، تو ہم نے تمام چیزوں کو آپ پر مان لیا ہے، تو کیا آپ دنیاوی چیز کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو خزیمہ آج سے تمہاری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے. تو اس طرح حضرت ابو خزیمہ کی ایک خاص فضیلت تھی، وہ ان کے ایک کے واسطے وہ فضیلت ہوگی. آج کوئی انسان اپنا نام خزیمہ رکھ لے کر میں بھی 2 گواہی کے برابر بولے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو یہ بات انہوں نے پیش کی کہ میری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے. تو لہٰذا بعد میں تمام صحابہ کو تو آیت یاد تھی، اس لیے اس آیت کو بھی لکھ لیا گیا. تو اس طرح قرآن پاک کو جمع کیا گیا ہے، ایسا ہی نہیں جمع کر دیا گیا. تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قرآن آتا تھا اس کو لکھاتے تھے، اس کو جمع کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو جمع کیا. اس کے بعد جب جمع کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا تو وہ پورے کا پورا کتاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد وہ کتاب ان کی بیٹی حضرت اسما کے ان کی بیٹی کے پاس حضرت حفصہ کے پاس وہ چلا گیا. تو اس کے بعد حضرت حفصہ کے پاس وہ رہا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو لوگوں کے درمیان پڑھنے کے اندر اختلاف ہو رہا تھا. کوئی ایک طرح پڑھ رہا تھا تو کوئی دوسری طرح کے طریقے سے پڑھ رہا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفہ منگایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھائی تھی، اس کو منگایا اور اس کے رکھ کر چار صحیفے اور بنائے، اس کو سامنے رکھ کر ویسے ہی سیم ڈٹو کاپی 4 بنائے، 4 بنا کر الگ الگ جگہ پر بھیج دیے تھے. آج بھی 2 نسخے آج بھی موجود ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں موجود تھے. ایک تاشقند کے اندر، دوسرا استنبول کے اندر میوزیم میں آج بھی وہ 2 صحیفے رکھے ہوئے ہیں.
जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखाए थे। तो इस तरह कुरान मजीद को देखा जाए तो आसमानी किताब अब भी उसी हालत में मौजूद है। और कुरान की एक फजीलत और भी है। कुरान की एक फजीलत क्या है कि एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हाफिज थे, यानी पूरे कुरान का खुद हाफिज थे, लेकिन हर साल हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान पढ़कर सुनाया करते थे कि रमजान जब आता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पढ़कर सुनाया करते थे। जब आखिरी वक्त आया तो 2 मरतबा उन्होंने सुनाई। तो इस तरह एक फजीलत यह है कि कुरान अल्लाह के नबी को याद था, एक फजीलत ये है। दूसरी फजीलत ये है आपके ज़माने में 1000 से ज्यादा हाफिज अल्लाह के नबी के ज़माने में मौजूद थे, जो बाद में चलकर लाखों में बन गई। तीसरी फजीलत ये है सहाबा उसको लिखकर हिफाजत किया करते थे, जो भी आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरती थी उसको लिखकर हिफाजत कर दिया करते थे। इस तरह कुरान की हिफाजत, कुरान को अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा फजीलत दी, लेकिन वो दूसरे मज़ाहिब के अंदर वो किताब उनके पास मौजूद नहीं है। आज भी लोगों के अंदर जाकर पूछा जाए कि उनके मजहब की किताब पढ़कर सुनाओ तो कोई भी नहीं सुना सकता। लेकिन आज हमारे पूरे जहां पर भी जाए, अगर हमारे किताब के बारे में पूछे कि भाई कम से कम कुछ तो सुना कुरान का, तो कम से कम अलहम का सुरा तो कोई ना कोई इंसान जरूर सुना ही देता है। चाहे कितना भी बड़ा जाहिल मिल जाए, उसके पास कम से कम सूरह फातिहा तो उसे जरूर याद ही रहता है। तो ये हमारी किताब की फजीलत है। इसकी और एक फजीलत ये है कि एक मर्तबा जर्मनी के अंदर एक वाक़या पेश आया कि लोगों ने देखा कि कुरान के बारे में बहुत ही ज्यादा तारीफ हो रही है। तो जर्मनी के लोगों ने मशवरा किया कि कुरान को देखा जाए कि वाकई सही किताब है या नहीं। तो उन लोगों ने जमा किया। उसको जमा करने के बाद तमाम जितने भी तौरात के नुस्खे थे उन्होंने जमा किए, ईसाई के मजहब के जो भी इंजील के नुस्खे थे उसको भी जमा किए, कुरान के जो नुस्खे थे वो भी जमा किए। और जमा करने के बाद सबको कंपेयर करके देखा तो एक तौरात दूसरे तौरात से मिलती नहीं है, दूसरी तौरात तीसरे से मिलती नहीं है। उनके चंद नुस्खे 10-10, 20-20 नुस्खे जमा किए तो सब अलग अलग में निकलते रहे। इंजील भी इसी तरह रहा। लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि उन्होंने 70,000 नुस्खे जमा किए, एक नुस्खा नहीं, एक कॉपी नहीं, बल्कि 70,000 कॉपी जो अलग अलग स्टेट में प्रिंट होता था, अलग अलग कंट्रीज में प्रिंट होता था। इस तरह के 70,000 नुस्खों को जमा करके उन्होंने कंपेयर करके देखा तो सब के अंदर एक ही था, ना जेर की फर्क था ना जबर का फर्क था, सब का सब कॉपी बराबर था। तो उन्होंने जब उस वक्त समझ गए। इसी तरह एक और वाकया है कि पीर जुल्फिकार साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं कहीं पर गया हुआ था रशिया वगैरह के अंदर, तो वहां पर एक पब्लिक मीटिंग चल रही थी जिसके अंदर हर मजहब का बड़ा अपने बारे में बात कर रहा था। तो तमाम लोग जमा थे, तो मैं मुसलमानों के तरफ से लोगों ने मुझे भेज दिया, यानी पीर जुल्फिकार साहब को। तो वो गए तो तमाम लोगों ने मशवरा किया कि क्या करनी चाहिए, हमें अपने बारे में क्या राय करनी चाहिए। तो तमाम लोग जमा होकर बात करने लगे। तो पीर साहब ने कहा कि हजरत तमाम लोग कल मीटिंग होगी तो तमाम लोग अपने अपने मजहब का किताब पेश करेंगे, अपने अपने मजहब की किताब को समझाएंगे। तो उन्होंने तमाम लोगों ने अपनी किताब अच्छी ये राय को पसंद किया और तमाम लोगों ने उस पर राजी हो गए। तो उसके राजी होने के बाद तमाम लोग जब दूसरे दिन जमा हुए तो उन्होंने एक आदमी खड़कर अपनी किताब इंजील के बारे में खड़कर बात करने की शुरू किया, उसकी जो भी पढ़ना था पढ़ लिया। तो पीर साहब ने कहा कि भाई मजहब की किताब है, जिस जुबान में उतरी है उस जुबान में उसको पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि ये तो इब्रानी जबान में उतरी है, आज तो वो मौजूद नहीं है, हम कैसा पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तब तो इसका मतलब ये है कि इसका तर्जुमा है, अंग्रेजी में है तो इसका तर्जुमा है, तो ये ओरिजिनल किताब नहीं हुआ। तो इस तरह तमाम लोग उससे आजिज आ गए, कोई भी अपनी मजहब की किताब जिस तरह उतरी है उस तरह नहीं पढ़ सका। तो उसके बाद पीर साहब ने अपनी किताब समझाई, कुरान मजीद सूरह फातिहा पढ़ा और उसके बाद जो भी तर्जुमा वगैरह करना था वो तर्जुमा उन्होंने किया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जबान अब भी महफूज है और कयामत तक महफूज भी रहेगी। ये कुरान जिस जबान में उतरा है उस जबान में अब भी बाकी है और इसको पढ़ने वाले इस तरह हिफाजत करने वाले हैं।
تو اسی کو اللہ نے قرآن کے اندر کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کتاب کو اتارتے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو دوسرے مذاہب کے مقابلے میں ہمارے مذہب کی کتاب صحیح سالم اسی طرح محفوظ ہے۔ اور تیسری دلیل کیا ہے؟ تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح قرآن کو۔ اللہ کے نبی کا چلنا کس طرح تھا وہ بھی حدیثوں کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی کا بات کرنے کا طریقہ کس طرح تھا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے نبی کس طرح چلتے تھے، لوگوں سے کس طرح باتیں کرتے تھے، ان کے بکریوں کے نام کیا ہیں، ان اونٹوں کے نام کیا ہیں، اس طرح اللہ کے نبی کی سیرت پورے کی پوری حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر، دوسرے لوگوں کے اندر دیکھا جائے تو کسی کی بھی اتنی بڑی اس طرح حفاظت نہیں ہوئی جس طرح اللہ کے نبی کی سیرت حفاظت کی گئی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھرپور ان لوگوں سے، امت سے اچھی طرح کام لیا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کی سیرت بالکل محفوظ ہے۔ تو تیسری دلیل یہ ہوئی۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اسلام انسان کے فطرت کے موافق ہے۔ انسان کا فطرت یعنی انسان کا نیچر جو ہوتا ہے اس نیچر کے حساب سے اسلام ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام پر عمل کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اسلام پر چلنا ہی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان کے فطرت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ چوتھی دلیل کیا ہے؟ پانچویں دلیل کیا ہے؟ اسلام میں جو عبادات اور جو چیزیں ہیں، جو عبادات ہیں، جو عمل ہے، یہ بھی سادہ سیدھا رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ 5 وقت کی نماز انسان آرام سے ادا کر سکتا ہے، زکوٰۃ انسان 100 روپے میں 2.5 روپے آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں 5 نمازوں کو آنا ہے تو 5 بار پھولا لانا، 5 بار ناریل لانا، 5 بار اودھ بتیاں لانا، ایسا کسی نماز کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسرے مذاہب کے اندر دیکھا جائے تو عیسائیت کے اندر دیکھا جائے صرف اتوار کے دن ہی عبادت کرنا ہے، دوسرے دنوں کے اندر وہ لوگ عبادت نہیں کر سکتے۔ اور یہودیت کے اندر دیکھا جائے وہ سنیچر کے اندر ہی عبادت کرنی ہے، دوسرے دنوں کے اندر عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن اسلام کے اندر جب چاہے انسان عبادت کر سکتا ہے، اور دوسرے مذاہب کے اندر گھروں کے اندر عبادت نہیں کر سکتے، چرچ میچ کرنا، ان کے گرجا گھروں میچ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اسلام ایسا ہے جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں پر نماز انسان پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے اندر یہودیت کے اندر سنیچر کے دن، ہفتے کے دن سواری انسان نہیں کر سکتا، بجلی استعمال نہیں کر سکتا، آگ استعمال نہیں کر سکتا، اس دن پکے پکائے نہیں کھا سکتا۔ اس طرح بہت سارے کنڈیشنز اس چیز کو وہ لوگ عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جب چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے، جب چاہے وہ جو بھی چاہے کھا پی سکتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر عبادت کو انسان کے فطرت کے موافق رکھا اور قابل عمل رکھا، یعنی انسان آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اسلام کے اندر کوئی امیری اور غریبی نہیں رکھی، امیر اور غریب سب چاہے ایک ہی نماز ہے۔ ایسا نہیں کہ وی آئی پی کے واسطے الگ مسجد ہے، غریبہ کے واسطے الگ مسجد ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی مسجد جس کے اندر امیر بھی بیٹھ سکتا ہے، غریب بھی بیٹھ سکتا ہے، بادشاہ بھی بیٹھ سکتا ہے، ایسا ہے۔ لیکن دوسرے گھروں کے اندر، دوسرے مذاہب کے اندر دیکھا جائے وی آئی پی درسنم الگ ہوتا ہے، نارمل غریب لوگوں کا درسنم الگ ہوتا ہے، وی آئی پی پروٹوکول الگ ہوتا ہے اور نارمل غریبوں کا الگ ہوتا ہے۔ اس طرح دوسرے مذاہب کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو مالداروں کے واسطے الگ ہیں، غریبوں کے واسطے الگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اسلام مشکل بھی نہیں ہے، عمل کرنے کے واسطے مشکل بھی نہیں ہے، بالکل آسان اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ نمبر 7، اسلام میں عالمی دین، اسلام کے اندر عالمی دین کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ عالمی دین یعنی ہر ایک یہی اللہ ہی کو پوجا کرتا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، غریب ہے تو بھی اللہ ہی کی عبادت، مالدار ہے تب بھی اللہ ہی کی عبادت، کالا ہو، گورا ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، جو بھی ہو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے واسطے الگ الگ قوم کے واسطے الگ الگ مذاہب نہیں ہوتے، جیسے غیروں کے اندر ہوتے ہیں، فلانا کلا دیوتا الگ ہوتا ہے، فلانے مذہب کا دیوڑو الگ ہوتا ہے، فلانے چیزوں کی دیوتا الگ ہوتی ہے۔ یہ مذاہب اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام کے اندر عالمی دین ہے، یعنی چاہے وہ انڈیا کا مسلمان ہو، پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، سعودی کا ہو، جہاں کا بھی ہو، مسلمان سب یہی کہے گا کہ اللہ ہمارا خدا ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر دیکھیں تو ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں، انڈیا کا الگ ہوتا ہے، انڈیا کے اندر ہی دیکھ لیں
تو ایک ایک کنٹری کا ایک ایک الگ ہوتا ہے، ایک ایک اسٹیٹ کا ایک ایک الگ الگ دیوڑو ان کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر عالمی دین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چھپا کر رکھا ہے، اور بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی جمعہ کو بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔